السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوتی تھی؟ یہ کیا درست ہے کہ انہیں ہمیشہ جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو نہایت معلوماتی ہونے والی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں پر سوال رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کے جوابات نہیں ملتے۔ ہم قرآن و حدیث اور مفسرین کے تفاسیر سے ان کی جوابات دیں گے۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں بہن بھائی کا رشتہ بہت مقدس ہے۔ ان کی شادی کا تصور تک بھی موجود نہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ نسل آدم بہن بھائیوں کی آپس شادی کیسے ہوئی، اور اگر انہوں نے شادی نہیں کی تو پھر نسل آدم کیسے پروان چڑھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ ہر نبی کی شریعت الگ تھی، لیکن شریعت کے مختلف ہو جانے سے احکام تو بدل جاتے ہیں، لیکن اصول اور عقائد نہیں بدلتے۔ اس کی چند مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجسمے بنانا حرام ہے، لیکن یہی مجسمے بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا۔ حضرت یوسف کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہم سے پہلے قوموں کے لیے حرام تھا، لیکن اب ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسری امتوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، جبکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز و حلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد بڑھانے کا ایک خاص طریقہ رائج کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کا حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور بیٹی اکٹھے پیدا ہونے تھے۔ اسی طرح وہ بچوں کی شادی ان کے بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے، گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے، اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چرچرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ سے ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی، اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم نے اس کی ممانعت کی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا، اور بتایا کہ جس کی قربانی آسمان سے آ کر کہا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ جبکہ قابیل نے یہ دیکھا تو حسد کر کے آ کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ اب آپ کو اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔
جبکہ حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے اور تولید و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، اور ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام اولاد نے بجائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور اب بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام ہو گیا۔ لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکی کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ منعقد جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت الدو تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا کہ چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت کو اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام انتقال تک پوتے اور پڑ پوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولادیں ہو چکی۔ امید ہے کہ اس واقعہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ سبق ملا ہوگا، تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔